أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا شمس العارفین یا سراج السالکین یا مصباح المقربین۔ سامعین محترم، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا کیسا تھا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت میں خشوع و خضوع کی کیفیات تھیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان کیفیات کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیں، ہم بھی جب نماز پڑھیں تو کیفیات جو ہیں حضور کا صدقہ ہمیں بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ عطا ہو۔ ویسے تو سب حضور کا صدقہ ہی ہے، جو ہم عبادت کرنے کی بھی ہمیں توفیق ملتی ہے یہ بھی سب حضور کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اور مومن کی معراج بھی یہی نماز ہے۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی۔ دیکھیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری طرف سے ٹھنڈک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں نماز میں ٹھنڈک کیا ہے، کسی عاشق کے سامنے اس کا محبوب کا ذکر ہو یا کوئی عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہو تو اس وقت جو اس کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں وہ کوئی اور معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جب نماز ہے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، حاضری کی کیفیات ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور یہی امت کو درس دیا گیا۔ سامعین محترم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ساری رات بعض اوقات کھڑے مطلب کھڑے ہو کر قیام کرنا نا، تو قیام سرکار زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی بڑا بزرگ آ جائے، پیر و مرشد آ جائیں، استاد آ جائے تو ہم اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں اور بیٹھنے کا حکم نہ دیں ہمیں تو ہم کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے نا، تو اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ سرکار کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا کتنا پسند ہے، اتنا زیادہ کھڑا ہو رہے ہیں، تشریف فرما ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں گوارا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دی، قرآن پاک میں بھی ہے نا سورہ فتح میں کہ معاف فرما دی ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنا کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ جنت کی حرص اور لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان عبادت گزاروں کو تاجر کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے شک جو لوگ خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ فرمایا ہاں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت اللہ کے محبوب بندوں کی عبادت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے نا،
تو اللہ کے حبیب جو ہیں وہ اللہ کے شکر میں عبادت کرتے ہیں کہ تمام انبیاء پر وہ کرم نہیں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. کسی کو اللہ نے اپنے حبیب نہیں بنایا، صرف حضور کو بنایا. رحمت للعالمین کا رتبہ کسی کو عطا نہیں کیا، صرف حضور کو عطا فرمایا. اسی طرح بے شمار دیکھیں نا حضور کو معجزات عطا فرمائے، اور سب انبیاء کو کسی کو ایک دو معجزے دیے نا. اسی طرح جو مقام حضور کے صدقے سے حضور کی امت کو عطا کیا اور حضور کی امت کے اولیاء صالحین صحابہ کرام کو عطا کیا، وہ مقام دوسرے انبیاء کی امت کو ویسا وہ مقام نہیں ملا. تو اسی طرح جو نعمتوں کا نزول، جو اجر و ثواب کی کیفیات، کہ دیکھیں نا ماں باپ کو دیکھ لینا بھی حج کا ثواب ہے مسکرا کے. اسی طرح کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ثواب اتنا بڑا عطا کرنا، یہ صرف حضور کے ساتھ مخصوص فرما دیا نا. تو اسی لیے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اچھا شکر کیسے ادا فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، رکوع میں ہے تو پھر رکوع میں ہی ہے کافی عرصہ. اسی طرح سجدہ ہے تو سجدے کی جو طوالت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو سامعین محترم یہ انداز ہے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم لوگ عبادت کرتے ہیں نا، تاجر ہم لوگ ہیں نا. ابھی ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک تسبیح پڑھی تو ہمیں تو اتنا ہی کرم بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور فوراً ہونا چاہیے. ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں وہ چیز ہی نہیں مل رہی جو ہم مانگنا چاہتے ہیں. ایسے ہی جیسے دکان پہ گئے، ہمیں 10 روپے دیا، مجھے 10 روپے کی چیز دو. اگر وہ نہ دے تو آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور آپ کو 10 روپے میں وہ چیز چاہیے یا آپ کے جتنے پیسے دیے کہ مجھے میرے پیسوں کے برابر ہی چیز چاہیے. لیکن یہاں دیکھیں، یہاں پہ اللہ پاک سے تجارت نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہی کہ اللہ میں نے اتنی عبادت کی تو مجھے اتنا نواز دے. یہ تاجروں کا کام ہے. فرمایا عاشقوں کا یہ کام نہیں ہے. عاشقوں کا کام کیا ہے کہ وہ ڈر سے اور خوف سے عبادت نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے شکر میں عبادت کرتے ہیں. اور وہ جو اس نے ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، ہم کیا کرتے ہیں ایک بھی چیز نہ ملے تو جو ہزاروں نعمتوں کو بھول کے جو ہے وہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں. جبکہ فرمایا کہ مایوسی بالکل ہی نہیں کرنی آپ لوگوں نے، اور نا امید بھی بالکل نہیں ہونا. اللہ پاک کا شکر ادا کریں تو دیکھیں جو آپ کو ملا اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ پاک آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. تو میں ثواب عذاب کا معاملہ نہیں، بس اللہ پاک سے محبت، اس کا قرب پانے، اس قادر کریم کی رضا چاہنے کے لیے ہی تو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ عبادت کرنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے. ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنے لیے نہیں پڑھنا. صحیح ہے، ملے گا تو آپ کو بہت کچھ، آپ کو خود کو ملے گا. پڑھیں گے آپ درود لیکن آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی لالچ نہیں رکھنی، حرص نہیں رکھنی، طمع نہیں کرنا آپ نے. پھر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات آرام فرماتے تھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر سرکار آرام فرماتے، پھر نیند سے بیدار ہو جاتے، یعنی نصف شب کے بعد نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتے، گویا نماز تہجد ادا فرماتے، اور اس کے بعد سرکار اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے تسبیح کے انداز میں. اور بعض کا تو اتنا طویل ہو جاتا قیام یا تسبیح پڑھنا اور نوافل پڑھنا کہ صبح فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا تھا. سامعین محترم، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسی طرح عبادت الہی میں رات کا آخری حصہ ہو جاتا تو سرکار بعض کا اس وقت وطر بھی ادا فرماتے ہیں. مطلب جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وطر ساتھ پڑھتے ہیں، تو اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ وطر کی نماز ادا فرمایا کرتے ہیں. پھر سامعین محترم، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے نوافل ادا کیا کرتے ہیں. جو اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ جو اشراق کے نوافل پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے تمام صدقات قبول فرما لیتا ہے، تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بڑا کرم ہو جاتا ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں نا آپ کے جسم کے ایک حصے پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتے. تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 یا 4 نفل اشراق کے پڑھ لو تو تمہارے پورے جسم کے صدقات اللہ پاک عطا کر دے گا. تو دیکھیں کتنی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور ایک عمرے کا ثواب بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے. اور یہ جب سورج، آج کل تو جیسے سورج صبح کے ٹائم نکلتا ہے ابھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے.
پھر اس کے بعد نماز چاشت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا تو بہت زیادہ پابندی سے ادا فرمائی، اور بعض کا اس کو چھوڑا اس لیے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیں ہماری آسانی کے لیے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ہی ہم پڑھ لیں، بڑی بات ہے، اندازہ کر لیں۔ تو اسی لیے سرکار نے جو نفلی عبادات ہیں ان کو مستقل انداز میں ادا نہیں فرمائیں کہ نبی کا عمل جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے فرض ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو سامعین محترم یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا طریقہ کار۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کیا ہے کہ اس کو ترتیل سے پڑھنا، صحیح مخرج ادا کرنا، وقف کے معاملات کو دیکھنا، درست پڑھنا، اس میں افراط و تفریط نہ کرنا اور میانہ روی کو اختیار کرنا، یہ ہے تلاوت کے ساتھ پڑھنا۔ تلاوت قرآن مجید افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید کی جو عبادت ہے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک جو تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت ہے یہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ پھر قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک آپ کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان اور وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آہستہ بھی تلاوت فرماتے ہیں اور اونچی آواز میں بھی تلاوت فرماتے ہیں۔ مطلب جب آپ اکیلے ہیں تو آہستہ فرما رہے ہیں، اور جب لوگ بھی سامنے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہاں فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں قرآن مجید کی ہر آیت کو جدا جدا کر کے پڑھتے۔ جیسے ہم تو سیدھا سیدھا پڑھتے چلے جاتے ہیں اور تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سرکار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، خاموشی اختیار فرمائی، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پھر خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد بھی مطلب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا، یہ میرے اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فرمایا بے شک آپ ایک آیت پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، ایک آیت پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ اندازہ کریں 16 سال میں انہوں نے پڑھی۔ روایات میں آتا ہے کہ 16 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ ہم یہاں پہ 2.5 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں سورہ بقرہ، اور آتا جاتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی، اور بغیر مخرج ادا کیے، بغیر ٹھہراؤ کے، بغیر وقف کے، بغیر میانہ روی کے۔ اب اندازہ کریں کوئی بھی چیز تو ہم پوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ اجر و ثواب، اور پھر دوسری بات ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا قرآن پڑھنے کا۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ ادارہ جامع الحق میں ماشاءاللہ سے قرآن پاک کو تلاوت سے سکھانے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بچے بچیوں کو باقاعدہ اس کے جو ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ساتھی، کوئی بھائی بہن، دوست سے آپ سیکھنا چاہے تو وہ یہاں پر حاضر ہو کے سیکھ سکتے ہیں۔ بہترین قاری ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنا سکھا رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے لوگ دین کی تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بیسک ہے ہماری، قرآن کو پڑھنا صحیح تلفظ سے بیسکس ہے نا۔ اگر دیکھیں میں الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیتا ہوں، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا تو یہ بھی میری غلطی ہے۔ اسی طرح اگر پیش زبر زیر پیش میں غلطی کر دیتا ہوں تو اس میں الفاظ کے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے معنی چینج کر دیے تو پھر کتنا میں گناہ کا مرتکب ہو گیا اور کتنے معاملات میرے خراب ہو جائیں گے، تو الٹا مجھے ثواب ہونے کے میرے کھاتے میں گناہ ہی لکھا جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں چلو یار پڑھنے دے گئے نا۔ تو سامعین محترم، ہم اور کتنی باتوں میں تگ و دو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کالج بڑا دے کے بھیجتے ہیں ٹیوشن اکیڈمی کوچنگ کے لیے۔ تو کوشش کریں خدا را اپنے بچوں کو ایسی جگہ سے قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں جو قرآن کو تلاوت سے پڑھنا جانتے ہوں، تجوید سے صحیح مخرج جن کے خود اچھے ہوں گے تو وہی آپ کے بچوں کو اچھے سے، آپ کو بھی اچھے سے تیار کروا سکیں گے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ترغیب دلائی صحابہ کرام کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کو لہن داؤدی میں سے اللہ نے کچھ حصہ عطا فرمایا۔ اندازہ کریں داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے کتاب تو تلاوت کرتے تھے تو ہر چیز رک جایا کرتی تھی، اور داؤد علیہ السلام کو صدقہ حضور کا ملا، حضور کا عطا ہوا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ حضور علیہ السلام کی آواز کا عالم کیا ہوگا۔
وہ جو دلوں پر اثر کرنے والی ہے نا، روحوں پر اثر کرنے والی ہے۔ تو سامعین محترم، کوشش کریں کہ خود بھی قرآن پاک سیکھیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی بڑی بڑی عمروں میں جا کے سیکھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین کی ہم نے ہسٹری اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے اس میں کوئی دین میں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے نا، بجائے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے قاری سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں تاکہ آپ گنہگار نہ ہو اور آپ کی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے اچھے قاری ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں بے شمار احادیث ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام بہت اچھا پڑھتے تھے تو دوسرے صحابہ کرام کو سرکار فرمایا کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے قرآن پڑھنا سیکھیں، تلاوت سیکھیں، تاکہ اگر تلاوت دیکھیں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ غلط پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا جب ترجمہ کریں گے تو وہ بھی غلط ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اچھے اور بہتر انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آگے ذکر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا حوالہ۔ یہاں پہ ہے کہ مہینے کے پہلے 3 دن بھی اور آخری 3 دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ ایام بیض یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کی جو چاند کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں بھی سرکار نے روزے رکھے۔ پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ اب اندازہ کریں اس میں میلاد کا بھی آ جاتا ہے حوالہ کہ لوگ کہتے ہیں نہیں میلاد کہاں لکھا ہے منانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن اترا، میں بہت پسند کرتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں۔ مطلب سرکار پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ، تھوڑا بھی نہیں، بہت زیادہ سرکار پسند فرما رہے ہیں اور شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ بد نصیب ایسے ہیں کہ جو ان کو یہی چیز مل رہی ہوتی ہے نبی کی ذات کے بارے میں کہ توبہ کہاں پہ لکھا ہوا میلاد منانا، سانوں بخاؤ پہلے، دکھا بھی دیا جائے، بتا بھی دیا جائے، روایات بھی دے دی جائیں، پھر بھی لوگوں کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بد نصیبی ہے ایک ان لوگوں کی، اللہ پاک ان کو بھی جو ہے اس کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مطلب جب فرض روزے ابھی نہیں ہوئے تھے، واجب نہیں ہوئے، فرض روزے کا حکم نہیں آیا تھا تو پہلے وہ واجب تھے، لیکن جب فرض روزوں کا حکم نازل ہو گیا شعبان میں تو پھر وہ جو روزے تھے ان کو نفلی روزے قرار دے دیا۔ پہلے وہ واجب کا ان کو درجہ حاصل تھا، یہ جو یوم عاشورہ کے روزے ہیں نا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع فرمایا کہ جی چاہے تو رکھا کرو، ویسے اس کے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا کیونکہ فرض تھا، یہ نہ ہو کہ لوگ دوسرے روزوں کو فرض سمجھنا شروع کر دیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ دیں۔ فرمایا رمضان کے ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے پورا سال بھی روزے رکھو تو اس کے لیول پہ نہیں آ سکتا، تو رمضان کے روزے رکھنا زیادہ افضل ہے۔ ہاں باقی مہینوں میں بھی سرکار روزے رکھا کرتے تھے، جیسے فرمایا گیا نا کہ اگر تم شادی کر لو، اگر تم نہیں کر سکتے تو کوشش کرو روزے رکھا کرو نفس پہ قابو پانے کے لیے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا 8 دن کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے حضور کی سنت ادا کرتے ویسے کرنا شروع کیا کہ وہ لاغر و کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے جب عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسے روزے رکھ رہے ہیں جیسے عام رکھتے ہیں، 8 دن کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو مجھے تو میرے رب کی جانب سے رزق مل جاتا ہے، آپ تو ایسے نہ کیا کرو، تو عام سحری بھی کرو اور افطاری بھی کیا کرو۔ تو یہ سرکار نے دونوں چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے روزے ملا کر پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور باقی 10 مہینوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ روزے دیکھا گیا عام مہینوں میں وہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں سرکار زیادہ روزے رکھتے تھے۔ مطلب ایسے ہے نا کہ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے، تو رمضان شریف کی تیاری کرنے کے لیے سرکار شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد رمضان میں تو ماشاءاللہ سے پورا مہینہ ہی روزے رکھا جاتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ایک نفس کی تربیت بھی ہے اور جسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ اس کا علاج بھی ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح اور بھی بے شمار ایسے کام ہیں جو عبادات میں آتے ہیں، مختصر انتہائی مختصر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خشوع خضوع بھی ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اور جس میں صرف اور صرف یہ تمنا ہو کہ اللہ کی رضا عطا ہو جائے، اللہ کا قرب عطا ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور جو ہے وہ ہم سب کے سینوں کو، دلوں کو منور فرما دیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنے اس بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔